علماء میں انتشار نہ پیدا کرے اور ان کی وضاحت کو قبول کرتے ہوئے الطاف صاحب کے بارے میں بیان بازی سے گریز کریں۔ جی مفتی نعیم صاحب یہ بتائے گا کہ انہوں نے اقلیتوں کو حقوق دینے کی بات کی ہے تو اس پر علماء کرام کیوں اس قدر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے ان کے بیان کو یا تو علماء سمجھے نہیں ہے یا صحیح پیش نہیں کیا۔ اقلیتوں کے حقوق تو اسلام نے خود مقرر کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور فاروقی میں خلفاء کے دور میں اقلیتوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ لہذا اگر انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کا مطالبہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، اور اقلیتوں کو جب مسلمانوں کے یہاں رہتے ہیں ان کو مکمل تحفظ ہونا چاہیے ہر قسم کا۔ جی تو آپ ان علماء کرام کے بارے میں کیا کہیں گے جو اس بیان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو علماء نے علماء نے سمجھا نہیں ہے الطاف صاحب کے بیان کو، یا بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو خواہ کے معمولی سے مسئلے کو ایک پہاڑ بنانا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس بیان کو پیش کر رہے ہیں۔ اور جب ان کی واضح وضاحت آ گئی اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کسی کو کوئی بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ جی مفتی نعیم صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ علماء کرام کی تنقید سے آپ کو نہیں لگتا کہ پبلک میں بھی ایک طرح کا انتشار آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب وضاحت انہوں نے کر دی ہے اور یہاں آج علماء نے ختم نبوت کے جو ہے انہوں نے بیان جاری کر دیا اور میرا بھی بیان آ گیا، اور ختم نبوت کے مولانا اللہ وسایا، مولانا عزیز الرحمان رحمانی، مولانا یحییٰ لدھیانوی صاحب جو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ختم نبوت کے امیر کے صاحبزادے ہیں۔ لہذا اس وضاحت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب علماء کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ جامعہ دنوریا کے مفتی نعیم ARY نیوز پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ MKN کے قائد الطاف حسین کی جانب سے جو اقلیتوں کے حوالے سے بیان جاری کیا اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، اور علماء کرام جو اس حوالے سے تنقید کر رہے ہیں وہ بے جا تنقید۔ Why we are not making this public؟ اس لیے کہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جب تک میں کسی اور کو گالی نہ دوں اس وقت میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میرا ایمان مکمل ہوتا ہے اپنے بلیف کو واضح کرنے، اور میری زندگی اقرار باللسان تصدیق بالقلب، جو میرا دل گواہی دے رہا ہے، جو میرا عمل گواہی دے رہا ہے اس بات میں۔ یوسف کا دفاع اس وقت کے بڑے بڑے اسکالرز نے گریٹسٹ اسکالرز آف دا ٹائم جو ابھی بھی زندہ ہیں، دے ڈیفینڈڈ یوسف، بٹ دا مولویز ور ٹیررسٹ، جیسے آج ہیں دہشت گرد، کوئی بولتا نہیں کیا، ججوں کو تھریٹ کر کے ساری چیزیں کر کے اپنے کام کرو، تھریٹنگ اور بلیک میل۔ اس لیے ہم لوگوں نے ڈپارٹمنٹ کنوکٹڈ ٹو پریشر ہونا چاہیے۔ یہ کوئی عدالت، یہ کوئی فیصلہ عدالت ہے جس فیصلے کو یہ بنیاد بنا رہے ہیں، اس کے اندر ایک عالم کو استعمال نہیں ہوا، کوئی آڈیو ویڈیو کیسٹ کو جج نے استعمال نہیں کیا وitness کے طور پر۔ یوسف کا اپنا بیان، کیونکہ ایویڈنس تھی کہ وہ غلط تھے، یوسف کا اپنا بیان کہ جی میں نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، میں تو بات کرتا ہوں کہ ہمارے سلسلے میں مجھے اپنے لوگوں کی طرف سے اطلاع ملی، اور اخباری رپورٹ کا بیان ہے، ہاں جی یہ بات اخباری رپورٹر نے بھی کی، تو کیا کر لیں خلافت کے حوالے سے جو بحث ہوئی نبوت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور پھر ساتھ ساتھ جج کہتا ہے زنا کا الزام ثابت نہیں ہوا، تو بابا کا شرعی عدالت ہوتی تو الزام لگانے والوں کو وہی کھڑے کرتے کوڑے مارتے، اور ان کی گواہی کیسے ایکسیپٹ کر لی ایک آدمی کو آپ نے سزائے موت دینے کے لیے، اور آپ نے لیول دیکھ لیا ہے۔ اور جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو صاحب ہیں اس کا نام تھا اسماعیل شجاع آبادی، اس کا بیان اتنا مزدہ خیز ہے، اٹس ایکچولی کامیڈی۔ جو عالمی مجلس ختم نبوت کا جنرل سیکرٹری شجاع آبادی جس نے عدالت میں اپنا بیان دیا، یہ اس کی کورٹ ججمنٹ، کورٹ کا یہ کورٹ میں اس نے بیان دیا تھا، لیگل ڈاکومنٹ ہے، یہ پورا لیگل ڈاکومنٹ ہے جو صاحب، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے جناب کہ یہ بالکل سچ ہے کہ جو الزامات میں نے لگائے ہیں میں ان میں سے کسی کا بھی عینی شاہد نہیں، میں نے آپ سے کچھ نہیں دیکھا، اور یہ ساری بات تو یوسف نے کبھی میرے سامنے دعوے نبوت کی نہیں کی، یہ ساری سنی سنائی بات ہے۔ امیجن کریں مسٹر مدعی یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی سنائی بات ہے، اینڈ دین ہی از سیئنگ کہ یہ درست ہے کہ میں نے یوسف کے منہ سے آج تک ایسی کوئی بات نہیں سنی، یہ سب عدالت کے ریکارڈ میں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے کس نے تیار کی، آڈیو ویڈیو کس نے بنائی، کہاں سے آئی، مجھے پر لوگوں نے دی، میں نے مان لی، میں نے کبھی یوسف کی ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی،
مجھے نہیں پتا, یوسف سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی میری زندگی میں کبھی, آئی نیور میٹ ہم, نیور ٹاک ٹو ہم. یہ ان کے بیان چل رہا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یوسف سے کوئی وضاحت نہیں مانگی, کچھ نہیں پوچھا. اور یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے اپنی انفارمیشن اور نالج کو میاں عبدالغفار کے بیان پہ. کہتا ہے میاں عبدالغفار نے ملزم کے بارے میں روزنامہ خبریں میں ایک سٹوری چلائی. میاں عبدالغفار نے روزنامہ خبریں میں ملزم کے بارے میں سٹوری چلائی تھی, جس سے پتا چلتا ہے کہ میاں عبدالغفار یوسف سے ملے تھے اور وضاحت حاصل کی تھی. میں نے میاں عبدالغفار سے بات بھی کی اور خبریں میں بھی پڑھ لیا. میاں عبدالغفار کوئی مذہبی عالم نہیں ہے, یہ ایک صحافی ہے, مگر یوسف کی وضاحت آنے کے بعد مجھے مزید کسی تفتیش یعنی مسٹر مدعی اسماعیل شجابانی اس طرح کہ انٹائر سورس آف مائی نالج از بیسڈ آن خبریں. اور میں یوسف سے کبھی نہیں ملا, کبھی وضاحت میں نہیں طلب کی, کبھی میں نے پوچھا نہیں, کبھی میں نے بات چیت نہیں کی. اور پھر آگے بھی سنے ذرا, کمال ہے, یعنی کمال ماسٹر پیس یہ ہے, یہ سچ ہے. اب دیکھیں کام کیا لگا رہا ہے. اب یہاں پہ چونکہ عدالت ہے نا, لہٰذا صاحب بول رہے ہیں, کہتے ہیں یہ بالکل سچ ہے کہ یوسف نے کبھی بھی میرے صحابی کا لفظ نہیں سنا. اس سے پہلے کہتے ہیں لوگوں کو میرا صحابی کہتا ہے, عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ نیور سیٹ اینی باڈی میرا صحابی. عدالت کے بیان میں یہاں سچ بولنا پڑے گا. جب ان سے کہا کہ دکھاؤ کہاں کا, کہتے جی مجھے نہیں پتا کہاں کا, تو کہیں نہیں. کہتی مجھے عورتوں کے فون آئے, 2 خواتین میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یوسف نے زنا کی کوشش کی ہے لیکن وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. تو میں نے ان کی باتوں کو یقین کر لیا اور یوسف سے زنا کرتا ہوں. یہ عدالت کا ریکارڈ خود پڑھ لیں. What you're trying to say is he was actually based on his covering, but on the threats by the mullah. میں رونا آتا ہے کہ ہمارے اپنوں نے جو کیا نا, اس پر آپ ختم کر لیں بات کو. گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے. مسلمانوں نے جب بات شروع کی جی ان کے ساتھ کی, میں نے اور آپ نے, کافروں کا تو کیا رونا, ان کا تو گلا ہی کوئی نہیں. گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے. کعبہ جسے رو رہا کہ میرے ماننے والوں نے جو کیا, کروں بت کدے میں اگر بیان تو کہے سنم بھی ہری. علامہ کہتے ہیں میں اگر بت خانے میں جا کر سناؤں تو بت ہی بیچارے روئیں گے کہ توبہ توبہ توبہ, کلمہ گو نے یہ کیا اسلام. ہم نے دین کے ساتھ ظلم کیا کہ اپنے گھروں میں گھس گیا اور بادامالیاں کر, کوئی برا کرتوت ایسا نہیں جو ہم نے نہیں. کاروبار میں ہم بے ایمان ہیں, فریب کرتے ہیں, ساری دنیا کرتی ہے یار مسلمانوں سے مال لاؤں, دھوکہ باز. جس امت کا یہ کام تھا کہ لوگ دیکھیں اور گھر میں بیٹھے کہیں کہ یار مسلمان دھوکہ نہیں کرتے, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. ہمارے کرتوتوں نے اس دین کو بنا دیا. گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے, کروں بت کدے میں اگر بیان تو کہے سنم بھی ہری.